بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا اثبات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الصدیق آپ کے لیے، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، کہ آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہوئے اور ساری امت پر مقدم سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پوری امت سے افضل اور پوری امت پر مقدم سمجھتے ہوئے آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اثبات کرتے ہیں۔ ثم لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اثبات کرتے ہیں۔ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اثبات کرتے ہیں۔ وہم الخلفاء الراشدون المہدیون، اور یہ سب کے سب، یہ چاروں کے چار خلفاء راشدین ہیں اور ائمہ مہدیین ہیں، یعنی ہر ایک ان میں سے خلیفہ راشد ہے اور ہر ایک ان میں سے امام مہدی ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس بات کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ، ان چار ائمہ خلفاء راشدین میں سے کسی ایک کی بھی خلافت کا، کسی ایک کی خلافت پر بھی کوئی شخص طعن کرتا ہے، فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، تو اپنے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ شخص ہے، اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت بیان کیا، خلافت راشدہ سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں عموماً، کہ جب ایک آدمی کے سامنے کسی بھی شخصیت کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر کیا فرض ہوتا ہے، اس کے بارے میں، اس کے احترام میں، اس کی محبت میں، اور کن چیزوں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، یہ سارے آداب اسلامی تعلیمات قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پہلے ہے نبوت و رحمہ، نبوت ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی، اس کے بعد ہوگی خلافت و نبوہ، خلافت علی منہاج نبوہ، یہ خلافت راشدہ، کہ خلافت راشدہ ہوگی۔ اس کے بعد ترتیب سے بتاتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بادشاہت عطا فرما دے گا۔ خلافت راشدہ کے بعد فرمایا ملک و رحمہ، ایسی بادشاہت ہوگی جو کہ اللہ کی رحمت ہوگی لوگوں پر، حتیٰ کہ آخری دور میں جو جنگ ہوگی امام مہدی
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس میں قیادت کر رہے ہوں گے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی امور کے بارے میں اجمالاً بتا دیا۔ دن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں آئے گا امت اسلامیہ پر کہ امت اسلامیہ بغیر قیادت کے ہوگی، بلکہ وہ حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور حق کی خاطر لڑے گا، حق کی خاطر اس کی مخالفتیں ہوں گی۔ کوئی شخص بھی اس کی لاکھ مخالفت کرے، اسے لاکھ چھوڑے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ حدیث بھی اس بات کے دلیل ہے کہ ضرور بضرور امت اسلامیہ کا مرکز برقرار رہے گا، مرکزی قیادت بھی برقرار رہے گی۔ کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا امت اسلامیہ پر کہ امت اسلامیہ بغیر قیادت کے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سیاسی فتنے، حکمرانوں کے فتنے اور علماء کے فتنے، اہل بدعت کے فتنے کبھی عروج پر ہوں گے اور کبھی دب جائیں گے۔ یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا، بدعقیدگیوں کا مسلمانوں کی، اس کا نتیجہ ہے بدامنی اور اس قسم کے فتنے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو خلیفہ بلا فصل کا ذکر کیا ہے وَنُثْبِتُ، اور ہم اس چیز کا اثبات کرتے ہیں، مطلب ہم اہل سنت، یعنی اہل سنت، اہل سنت والجماعہ، کہ جو لوگ صحابہ و تابعین کے مسلک پر ہیں وہ لوگ اس بات کا اثبات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بلا فصل، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ۔ اس خلیفہ کی خصوصیت یہ ہے، پہلے خلیفہ کی، کہ وہ پوری امت سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے اور سب پر مقدم ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو آگے نہیں کیا جا سکتا نماز کے لیے، چاہے وہ امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، اور اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے۔